ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تک ہماری عوام کے اندر میں نے اکثر جب لوگوں سے گفتگو کی یا لوگوں کے درمیان بیٹھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ عوام تو عوام، بعض خواص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنا کیسے چاہیے اس سے متعلق معلومات یا معرفت کم نظر آتی ہے۔ دیکھو، انسان ڈرتا ہے سانپ سے بھی، انسان ڈرتا ہے شیر سے بھی، انسان ڈرتا ہے دشمن سے بھی، انسان ڈرتا ہے زہر سے بھی۔ تو جب ہم اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، قرآن کئی مقام پر کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے کیا بھیج رہے اس سلسلے میں فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی سچی بات کرو، اچھی اچھی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، میٹھی میٹھی بات کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کئی مقام پر ڈرنے کا حکم دیا تو اللہ سے ڈرے کیسے؟ کیا معاذ اللہ جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے زہر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے شیر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگا جاتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دوری ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے انسان اس کے پاس سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے وحشت ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دل تنگ ہوتا ہے۔ اب مقام پر بار بار کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو معاذ اللہ، اللہ سے جو ڈرے گا تو کیا وہ اللہ سے دور ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سے جو ڈرے گا وہ اللہ سے معاذ اللہ وحشت کرے گا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سانپ سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ سے کیسے ڈرے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ سے ایسے نہیں ڈرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، استاد سے بھی ڈرتے ہیں، ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں، بڑے بھائی سے بھی ڈرتے ہیں، پیر و مرشد سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن سانپ سے ڈرتے تو اس سے بھاگتے ہیں، اور پیر سے ڈرتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ سانپ سے بھاگتے ہیں اور پیر کی طرف بھاگتے ہیں، استاد کی طرف بھاگتے ہیں، ماں باپ کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادب کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ جو چیز ناپسند کرتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈرنے والے کو پتا ہے میرا باپ میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا استاد میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا پیر میرا دشمن نہیں ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ لیکن ڈرنے کا مطلب کیا؟ احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اور باپ کو اگر سگریٹ ناپسند ہے تو وہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، باپ کو اگر قہقہا ناپسند ہے تو باپ کے سامنے وہ قہقہا نہیں لگاتا، باپ کو بدنظری ناپسند ہے وہ باپ کے سامنے بدنظری نہیں کرتا، حتیٰ کہ باپ سے اتنا ڈرتا ہے عقیدت میں، محبت میں، احترام میں، کہ باپ بیٹھا ہو تو وہ کھڑا رہتا ہے، باپ کے بازو میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، احترام والد میں انسان جتنا ڈرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے احترام میں ڈرا جائے، اس سے خوف کیا جائے، اس سے خشیت کی جائے۔ اللہ کے بارے میں تصور لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ اللہ تو عذاب ہی دے گا، اللہ تو کوڑی برسائے گا، اللہ تو جہنمی میں ڈالے گا، اللہ تو سانپ بچھو ہی مسلط کرے گا۔ یقیناً یہ سانپ، یہ عذاب، یہ کوڑے اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ سب آپ کے ساتھ ہونا ہے، پہلی بات تو یہ ان کے لیے ہے جو کفر پر مریں گے، یا پھر معاذ اللہ ان کے لیے ہے جو فسق و فجور اور گناہوں پر مریں گے۔ لیکن اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی
हमसे प्यार नहीं करता, अल्लाह से ज्यादा कोई हमसे मोहब्बत नहीं करता। उसकी हर सिफत बेमिसाल है, उसकी हर सिफत बेमिसाल है। उसकी तखलीक की तरह कोई तखलीक नहीं, उसके कलाम की तरह कोई कलाम नहीं, उसके अंदाज की तरह किसी का अंदाज नहीं। अल्लाह अकबर। उसकी अता की तरह किसी की अता नहीं, उसकी सखा की तरह किसी की सखा नहीं, उसके हुस्न की तरह किसी का हुस्न नहीं, उसके जमाल की तरह किसी का जमाल नहीं, उसके रहम की तरह किसी का रहम नहीं, उसके करम की तरह किसी का करम नहीं, और उसकी मोहब्बत की तरह किसी की मोहब्बत नहीं। वो जितनी मोहब्बत जिस शान से करता है उतनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। आओ अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। एक रिवायत आपके सामने पेश करूं। एक आबिद था बनी इसराइल में, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा इबादत गुजार। उसके तक़वे और परहेजगारी की दास्तान सुनकर बनी इसराइल के बादशाह ने उसको अपने महल में बुलाया और महल में बुलाकर कहता है कि मैंने आपके तक़वा, आपकी परहेजगारी की दास्तान सुनी है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी झोपड़ी में ना रहें, आप मेरे महल में रहें। खास तवज्जो आपकी, अल्लाह से हम मोहब्बत नहीं करते वैसी जैसी करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना चाहते जैसा कि करना चाहिए। बनी इसराइल का बादशाह आबिदे बनी इसराइल को कहता है कि आप अपनी झोपड़ी से निकले, मेरे महल में आए। वो पक्का आबिद था, वो सच्चा मुत्तकी था, चिटिंगबाज आदमी नहीं था। वो उसने बादशाह के महल में रहना नहीं था, इसलिए कि याद रखना, जिसे यार की वस्ल की लज्जतें मिल जाती है, जिसे यार का पता मिल जाता है, फिर वो भागता है लोगों से, बल्कि हर चीज में फिर उसको यार का जलवा नजर आता है। यार इतना आया है कि जिधर नजर उठा उसका जलवा नजर आए। जैसा कि भी आपने कुरान की आयतों से सुना, तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारी जात में उसकी निशानी है। पत्थरों में उसकी निशानी, फूलों में उसकी निशानी, बुलबुल की चहक में उसकी निशानी, और शफक के जमाल में उसकी निशानी, और फक की सुर्खियों में उसकी निशानी। शफक का जमाल देखकर कोई आरिफ कहता है, जब ये शफक का जमाल इतना खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला कितना हुस्न वाला हो, उसके हुस्न का आलम क्या होगा। एक बात मुझे याद आई, हर चीज में उसके जलवे कैसे देखने वाले देखते। हमें तो पाप के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, हमें तो जराइम के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, हमें तो वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन आओ, अल्लाह वालों की शान क्या है। तसव्वुफ की दुनिया में एक बहुत खूबसूरत नाम है हजरत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी का। ये अल्लामा इमाम नजमुद्दीन कुबरा के भांजे भी हैं और मुरीद और खलीफा भी हैं। और ये नजमुद्दीन कुबरा कौन है? सरकार गरीब नवाज जिससे फैज लेने के लिए उनकी खानकाह में 15 दिन तक जाते हैं, वो है नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह ताला। बड़ी हस्ती है नजमुद्दीन कुबरा की। इमाम फखरुद्दीन राजी सिर्फ 7-8 साल के थे। अब जाहिर सी बात है, भाई इतना बेमिसाल है, नजमुद्दीन कुबरा के गरीब नवाज जैसे लोग उनसे फैज लेने आते हैं। गरीब नवाज कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं है, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाने वाली हस्ती, सैयदुल मुवहिदीन फिल हिंद, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तौहीद का अलमबरदार, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दाई इस्लाम, हिंदुस्तान का मुबल्लिग आज़म, हिंदुस्तान में नायबे नबी फिल हिंद होने का सबसे बड़ा किसी को शरफ हासिल है तो वो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा है। जिसकी निगाह किसी को निजामुद्दीन बनाए, किसी को अलाउद्दीन बनाए, किसी को साबिर कलियर बनाए, किसी को बख्तियार काकी बनाए, अदना को आला कर दे, जिसकी निगाह उसे गरीब नवाज कहते हैं। हिंदुस्तान के कुफरिस्तान में तौहीद का नगमा गूंज जाए, उसी को गरीब नवाज कहते हैं। और वो गरीब नवाज नजमुद्दीन कुबरा के पास फैज लेने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।